امت اپنی نسل میں حیا اور شرم پیدا کرو۔ بے شرمی بے حیائی کفر کا حصہ ہے، شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم غیرت یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے حیا کا درخت جنت میں بنایا، اس کی شاخیں زمین پہ ہیں، جو حیا کی ٹہنی کو پکڑ لیا یہ ٹہنی اسے جنت میں پہنچا دے گی۔ بے حیائی بے شرمی بے غیرتی کا درخت جہنم میں ہے، اس کی ٹہنی دنیا میں ہے، جو اس بے حیائی کی ڈالی کو پکڑ لے گا یہ اسے جہنم میں پہنچا دے گی۔ شادی کے دن دلہن جس قدر شرمیلی ہوتی ہے، چہرہ جھکا، نظریں جھکی، گھونگھٹ پڑا، کوئی ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا تو دیکھی ورنہ نظر نیچے ہے، جیسی شرمیلی وہ ایک رات یا ایک دن میں ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ویسی شرم اور حیا سے گزارے ہیں۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک قریشی نوجوان کے محل پہ نظر پڑی، دیکھنے کی تمنا ہوئی، عالی شان محل ہے، داخل ہونے کو ہے تو فرشتے نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ داخل نہیں ہوئے، واپس آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت عمر سے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں جانا چاہ رہا تھا، مجھے تمہاری غیرت یاد آئی، دوسرے کے مکان میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے داخل ہوں، اس لیے داخل نہ ہوا۔ اندازہ کرو دنیا کا ماحول نہیں ہے، جنت کا منظر ہے، جنت کا منظر ہے، وہاں ابھی جس کا محل ہے اسے دیا نہیں گیا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر جاتے ہوئے غیرت شرم آتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ 5 نمازیں کم ہونے کے بعد پھر کم کرانے کے لیے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ جو نبی نمازیں کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرما رہے ہیں، عمر کے محل میں داخل ہونے سے شرما رہے ہیں، آج اس کا امتی دوسروں کے گھروں میں ان کے مردوں کی غیر موجودگی میں دوسروں کی محرموں میں داخل ہو رہا ہو، ان کی عزت کا کھلواڑ ہو رہا ہو، بہو بیٹی کی عزت جا رہی ہو۔ جہاں پر کوئی نہیں ہے اس گھر میں نبی داخل نہیں ہو رہے ہیں، جہاں پر کوئی محرم نہیں ہے وہاں پر یہ امتی دوسروں کی عورتوں کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ جس گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس گھر کی بھاوج اس کے دیور سے محفوظ نہیں ہے، جس گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس گھر میں سالی اپنے بہنوی سے محفوظ نہیں ہے۔ دیندار گھرانوں کی باتیں، یہ کرتا، یہ پیجامہ، یہ داڑھی، یہ ساری چیزیں بالکل سنت ہیں، یہ اسلامی شاعر ہیں، اس کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ کامل دین نہیں ہے، اس سے پرے بھی دین ہے، اس سے آگے بھی اسلام ہے۔ گھر کا اسلام، ہال کا اسلام، بیڈ روم کا اسلام، تجارت کا اسلام، وہ سب کون زندہ کرے گا؟ سنو، دنیا کے یہودی قرآن نہیں پڑھتے، دنیا کے عیسائی قرآن نہیں پڑھتے، دنیا کے ہندو قرآن نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں تو صرف مسلمان کو پڑھتے ہیں، وہ مذہب کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو پڑھتے ہیں۔ اسلام کیسا اچھا مذہب ہے، مسلمان خود کتنا پڑھا ہے، اسلام میں جن احکامات کی تعلیم دی گئی ہے ان کی حکمتیں کیا ہیں، مسلمان خود کتنا پڑھا ہے۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے مذہب کے پڑھنے والے پورے مذہب میں 5% ہوتے ہیں، باقی 95% مذہب پہ چلنے والوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ مذہب کیسا ہے۔ اگر مسلمان آئیڈیل نہیں بنے گا، ہمارے قرآن میں ایسا لکھا ہے، ہماری حدیث میں ایسا لکھا ہے، ہماری کتابوں میں ایسا لکھا ہے، صاحب کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی زندگی میں تو نہیں دکھ رہا ہے، آپ تو ویسے نہیں دکھ رہے ہیں، جس محمد کی آپ بات کر رہے ہیں ویسے تو آپ نہیں دکھ رہے ہیں، آئیڈیل والا مسلمان سماج میں نہیں ہے، اس لیے تنزلی کا شکار ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، عہدے سلطنت تمہیں ملیں گے، شرط یہ ہے کہ تم آئیڈیل والے مومن بن کے دکھاؤ، کامل مسلمان بن کے دکھاؤ۔ مسجد کا مسلمان مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہے،
مسجد کا مسلمان مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہے، مسجد میں سجدے بھی ہیں، ذکر بھی ہے، دین کی محنتیں بھی ہیں، دکان پہ بیٹھنے کی بات وہی سودی معاملہ، وہی ڈنڈی مارنا، وہی جھوٹ بولنا، وہی دھوکہ بازی، یہ سب چل رہی ہے۔ مسجد کا مسلمان مسجد میں تو اسلام قائم کر رہا ہے، لیکن جہاں اسلام دکھانے کی ضرورت ہے وہاں پر کافر بن کے دکھ رہا ہے۔ وہ شرم و حیا ختم ہو گئی نوجوانوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے دشمن گھر میں داخل ہوئے، ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، بال لمبے ہیں، بالوں کے آڑ میں، دوپٹے کی آڑ میں اپنے شوہر کو کر لیا کہ ایک عورت آگے آ رہی ہے تو غیرت مند مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس نیت سے جب حضرت عثمان کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت جو جملہ نکلا، تاریخ نے جو اسے نوٹ کیا، کیا فرمایا؟ خذی خمارکی خذی خمارکی لدخولہم علی آدم من حرمت شارک۔ اپنا دوپٹہ اوڑھ لو، اپنا دوپٹہ اوڑھ لو، میرا مر جانا گوارا ہے، میرے جیتے جی تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے گوارا نہیں ہے، میرے جیتے جی تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان سے گر کر میرے ٹکڑے ہو جائیں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن کسی غیر محرم عورت کے جسم کی خوشبو میرے ناک میں جائے، اس کے جسم کو میرا ہاتھ لگے، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اگر نوبت شیر کے پیچھے جانے کی آئی چلے جانا، اگر نوبت کسی غیر محرم لڑکی کے پیچھے جانے کی آئی تو ہرگز نہ جانا، شیر پلٹے گا جان جائے گی، لڑکی پلٹے گی اس کی محبت میں ایمان بھی جائے گا۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ نے لکھا ہے 40 سال کا مؤذن اذان دیتے ہوئے غیر محرم لڑکی پہ نگاہ پڑ گئی، اذان روک کر سیڑھیوں سے اتر کر اس عیسائی کے گھر جا کر وہ اس سے آفر کرتا ہے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو مسلمان میں عیسائی، میں تمہاری خاطر مذہب چھوڑنے تیار ہوں۔ کیا پروف، کیا دکھاؤں؟ شراب پی کے دکھاؤ، خنزیر کا گوشت کھا کے دکھاؤ، شراب پیا، خنزیر کا گوشت کھایا، نشے کی حالت میں چھت سے گر کے مر گیا۔ ناجائز محبت میں ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان لڑکے غیر محرم لڑکیوں کی محبت میں پڑھائیاں برباد ہیں، بیچارے ماں باپ رکشہ چلا کر، آٹو چلا کر، تھیلے اٹھا کر، مزدوری کر کے، ہوٹل میں ویٹر بن کر، اونر کی گالیاں سن کر، پائی جمع کر کے بچے کو پڑھانے کی خاطر کالج کی فیس، اسکول کی فیس، اس کی تمنائیں، اس کی کتابیں، اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور لڑکے آوارہ گردی میں، عیاشی میں، اس میں مبتلا ہو کر ماں باپ کی تمناؤں پہ پانی پھیر دینا اور اپنے فیوچر اور مستقبل کو برباد کر دینا، یہ ان کے